جب لوگ پلٹ کے آ جاتے ہیں تو 2 فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر ان کے نام ہیں، اور وہ اس کو بٹھا دیتے ہیں اور بٹھا کر کے اس سے 3 سوال پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب کوئی مانے یا نہ مانے، رب تو سب کا اللہ ہی ہے۔ اگر کوئی انکار بھی کرے تو اس کے باوجود اس کا رب کون ہے؟ اس کا رب اللہ ہے۔ تو دنیا کے اوپر کوئی اقرار کرے یا انکار کرے، لیکن نفس الامر میں، حقیقت میں اس کا رب اللہ ہی ہے۔ یہ تو حقیقت ہے، یہ تو طے شدہ ہے۔ لیکن جو عقیدہ دنیا پہ رہا ہوگا وہی عقیدہ اس کے لہجے میں آئے گا۔ اگر اس نے عملاً، رویتاً، قولاً، فعلاً اپنے اللہ کو اپنا رب مانا، رب کہتے ہیں کسی چیز کی تربیت اس کی استعداد ذاتیہ کے مطابق کرنے والا رب کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اور ہماری ضروریات کا وہ کفیل بھی ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، اور صرف ہمارا رب ہی نہیں ہے، رب العالمین ہے، پورے جہانوں کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے۔ خالق بھی سب کا وہی ہے اور رب بھی سب کا وہی ہے۔ جو اسے مانتا ہے اسے بھی رزق دیتا ہے، جو نہیں مانتا تو اس کے لیے بھی رزق کے دروازے بند نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ جب تک کوئی مہمان نہیں آ جاتا تھا اتنی دیر تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ بھوک لگتی تو کوئی مہمان ڈھونڈتے تاکہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ کھانا جتنا بھی مرغن اور جتنا بھی جو ہے وہ پرتکلف کیوں نہ ہو، اگر مہمان کے ساتھ کھایا جائے گا تو اس کا قیامت کے دن کوئی حساب نہیں ہوگا۔ تو مہمان کے ساتھ وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ اچھا، وہ ایک دن مہمان ڈھونڈنے نکلے تو ایک بوڑھا شخص ملا تو اسے اپنے ساتھ گھر میں لے آئے، بٹھایا دسترخوان پہ۔ جب کھانے کا وقت آیا تو کہا کہ اللہ کے نام سے شروع کرو۔ اس نے کہا میں تو اللہ کا نام نہیں لوں گا، میں تو بتوں کا پجاری ہوں، بتوں کو پوجنے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تیرے ساتھ میرا تعلق کوئی کاروباری، کوئی ذاتی، کوئی اور تو ہے نہیں، میں رب کے لیے ہی تو تجھے کھلا رہا ہوں، اور اگر تو رب کا نام ہی نہیں لے گا تو پھر میرا تیرا رشتہ کیا باقی بچتا ہے؟ اس نے کہا میں چند لقموں کے لیے اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ وہ غالب نے کہا تھا نا کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو۔ اس نے اپنے انداز میں ایک بات کی تھی کہ وفاداری بڑی چیز ہوتی ہے، تو اس نے بتوں سے وفاداری کا بھرم رکھا۔ اس نے کہا کہ میں چند لقموں کے لیے جو ہے وہ تیرے رب کا نام لوں اور اپنے معبودان کا نام چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج تو لوگ چائے کی پیالی پہ دین بیچ رہے ہیں، کیا آج ممبر و محراب فروخت نہیں ہو رہے؟ لیکن اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میں چند لقموں کے لیے، چند ٹکڑوں کے لیے میں اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم نے کہا تو اگر بتوں کے ساتھ اتنی محبت رکھتا ہے تو پھر میں بھی رب کے نام کے علاوہ تجھے دینے پہ آمادہ نہیں ہوں۔ وہ دسترخوان سے اٹھ کے چلا گیا۔ وہ چلا گیا تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، رب کا سلام دیا، اے ابراہیم۔ رب سلام دیتا ہے اور فرماتا ہے تو نے آج میرا ایک بندہ ناراض کر دیا۔ یا اللہ، وہ تیرا بندہ تھا، اس کو تو تیرا نام لینا بھی گوارا نہیں تھا۔ کہا ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی؟ یا اللہ 80 سال کے قریب ہوگی۔ کہا اتنا عرصہ ہو گیا میں اس کو رزق دے رہا ہوں، تو ایک دن نہیں کھلا سکا؟ اب ابراہیم علیہ السلام اس کو ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ وہ کسی پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا، دور سے آواز دیو میاں آ جاؤ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا تم تو بڑے سخت تھے، لہجے میں، رویے میں تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہا کہ اسی رب کا پیغام آیا ہے کہ مجھے اتنا عرصہ ہوا اسے کھلاتے ہوئے، وہ مجھے نہیں بھی مانتا تھا، پھر بھی میں اس کی ضروریات کو پورا کرتا رہا ہوں، اور تم ایک دن نہیں دے سکے؟ تو آؤ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ کہا تیرے رب کا نام نہیں لوں گا۔ کہا نہ لینا،
کہا اتنی تبدیلی؟ کہا اسی رب کا سندیس آیا ہے، اسی رب کا پیغام آیا ہے۔ کہا پھر کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے اپنے رب کا مجھے غلام بنا لے۔ تو کوئی مانے اس کو بھی دیتا ہے، کوئی نہ مانے اس کو بھی دیتا ہے، بلکہ دنیا کے اوپر کافروں کو زیادہ دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر اہل ایمان کی دلجوئی کا لحاظ نہ ہو تو کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں سونے اور چاندی کی ہوں، لیکن یہ کہیں گے ہمیں تو مار ہی دیا ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا نا کہ کافر کو دیے حور و قصور اور مومن کے لیے فقط وعدہ حور۔ تو اس لیے ان کی دلجوئی ہے، ورنہ کافروں کو اتنا دور، چونکہ ان کا حصہ آخرت میں نہیں ہے، ان کا حصہ صرف دنیا ہے۔ دنیا پہ عیش کریں، دنیا پہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے، دنیا ہی دنیا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اور مومن کا آخرت میں حصہ ہے، اور دنیا کے اوپر جو تکلیفیں آتی ہیں ان تکلیفوں کا بدلہ اس کو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ بلکہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب اہل بلا کو ان پر آنے والی مصیبتوں کا صلہ دیا جائے گا تو لوگ آرزو کریں گے کاش ہمارے بدن کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا ہوتا، اور دنیا کے اوپر ہمیں بھی تکلیفیں، اذیتیں، آلام و مصائب آئے ہوتے۔ تو مومن جب اللہ کی طرف سے آنے والی کسی تکلیف کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرتا ہے اور اس پہ راضی رہتا ہے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، واویلا نہیں بچاتا، جزا فضا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر رکھا ہے۔ بلکہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا مومن کے پاؤں میں جو کانٹا چبھے تو اللہ اس کا بھی مومن کو قیامت کے دن اجر عطا فرمائے گا۔ تو مومن کی زندگی جو ہے وہ بڑی خوبصورت زندگی ہے۔ تو دنیا کے اوپر جو اسے مانتا ہے اللہ اسے بھی عطا کرتا ہے، جو اس کا انکار کرتا ہے اللہ اسے بھی عطا کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی شان ہے کہ وہ رب ہے اور وہ سب کا لحاظ کرتا ہے اور سب کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ پھر ہر شخص کی ضروریات الگ الگ ہیں، میری ضرورت الگ ہے، آپ کی کوئی اور ضرورت ہوگی، اور سب کی ضرورت کا اس نے لحاظ رکھا ہوا ہے۔ پھر بہائم کی، چوپایوں کی، حشرات الارض کی، پرندوں کی مختلف ضروریات ہیں۔ اڑنے والوں پرندوں کی ضروریات الگ ہے، پانی کے جانوروں کی ضروریات الگ ہیں، اس طرح حشرات الارض کی ضروریات الگ ہیں اور درندوں کی ضروریات الگ ہیں۔ یہاں تو ہم ایک آدھ کلو گوشت ہو تو گھر کے سارے افراد اس سے گزارا کر لیتے ہیں، لیکن شیر کو اور چیتے کو جو ہے وہ منوں کے حساب سے روزانہ چاہیے، رب ان کو روزانہ فراہم کرتا ہے۔ یہ پنساری کے پاس جائیں، اگر آپ کو ڈاکٹر یا حکیم لکھ دے کہ یہ آپ کو خالص سچے موتی چاہیے، اس کی کوئی چیز آپ کو بنا کے دیں گے تو آپ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، پھر بھی بعض کا اعتماد نہیں ہوتا کہ یہ بالکل 1 نمبر ہے یا 2 نمبر۔ تو رتی ماشی اور تولوں کے اندر آپ ان کو خریدتے ہیں اور وہ بھی آپ کو گمان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں خالص ہیں یا ناخالص، لیکن دنیا کے اوپر لاکھوں کروڑوں پرندے پائے جاتے ہیں، جانور پائے جاتے ہیں، ہنس، اور وہ کھاتا ہی سچے موتی ہے۔ صبح کو بھی، شام کو بھی، دوپہر کو بھی اللہ سب کو پیٹ بھر کے کھانے کے لیے عطا فرماتا ہے۔ تو جس کی جو ضرورت ہے وہ رب ہے، اس ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ تو ہم اگر اللہ تعالیٰ کو رب مان لیں حقیقی معنوں کے اندر تو ہماری زندگی کی پریشانیاں، ہماری زندگی کے دکھ مٹ جاتے ہیں۔ مصیبتیں اس وقت آتی ہیں اور اس وقت پریشانی لگی رہتی ہے، دھڑکا لگا رہتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی جو ہے وہ کچھ کرنے والا ہوں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والی، رینگنے والی کوئی چیز نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو۔ تو جب انسان اس عقیدے کو اپنی روح میں، اپنے باطن میں اتار لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی سوکھی ہو جاتی ہے کہ وہ میرا خالق بھی ہے اور وہ میرا رب بھی ہے۔ اور یہ یقین انسان کی زندگی کے اندر اعتماد، روشنیاں اور توکل بھر دیتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آیا کہ جس طرح توکل کرنے کا حق ہے اگر وہ تم ادا کرو تو اللہ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے جس طرح پرندوں کو عطا فرماتا ہے۔ وہ جب صبح نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے رزق مل رہا ہے،
اور جب وہ شام کو آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. بند توکل پنچھی اڑ دے خرچ نہ پلے زیرا ہو. سلطان بہو فرماتے ہیں کہ انہیں کوئی نہیں پتا ہوتا کہ فلاں جگہ پہ جانا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ بھوک سے مر گئے ہوں اور انہیں کچھ ملا نہ ہو، تو وہ خالی پیٹ کبھی نہیں آتے. وہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق نصیب فرماتا ہے، وہ سب کا رب ہے. تو اگر ہم اپنے رویے سے، اپنے عمل سے، اپنے عقیدے سے واقعی اللہ کو رب مانتے ہیں تو پھر قبر میں جب سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو پھر کبھی بھی جواب دیتے جھجک محسوس نہیں ہوگی. بندہ عرض کرے گا رب اللہ، میرا